اچھا جی، ہم جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں اسم کے چار لحاظ سے، تین لحاظ سے ہم پڑھ چکے ہیں اسم کو۔ چوتھا جو ہے وہ آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ جینڈر کے لحاظ سے ہم نے مذکر مؤنث دیکھا، واحد جمع تسنیہ دیکھا، اس میں معرفہ نکرہ اور پھر معرفہ کی بہت ساری قسمیں بھی دیکھی۔ آج ہم جو چوتھی چیز پڑھیں گے یہ تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو ذرا میں کوشش کروں گا آپ کو تھوڑا آسان کر کے سمجھانے کی۔ یہ کیس ہے جو لینگویجز میں ویسے استعمال تو ہوتا ہے، ہماری زبان میں اس طرح سے نہیں ہوتا، ہم اس کو رجسٹر نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ذرا مشکل آتی ہے۔ مگر جو کیس ہے یہ اعرابی حالت ہے، اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے اعراب۔ تو ایک چیز یہ سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں اردو میں اعراب جب کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے زیر زبر پیش، یا جسے بعض اوقات لوگ عربی بولتے ہیں تو کسرہ فتحہ ضمہ کہتے ہیں۔ اعراب یہ نہیں ہوتا، عربی میں جو اعراب ہے وہ یہ نہیں ہوتا۔ عربی میں جو اعراب ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں رفع، نصب اور جر۔ اب صحیح لفظ تو یہی ہے، رفع نصب جر، لیکن کیونکہ ہم سے یہ بولے نہیں جاتے تو اس کو سب لوگ غلط بولتے ہیں۔ جس طرح میں کئی چیزیں گرامر کی ٹیکنیکلی غلط بولتا ہوں، میں اکثر الف بولتا ہوں، الف اور حمزہ میں ڈسٹنکشن نہیں کرتا، بیکاز وہ لوگوں کے لیے سمجھنی اور مشکل ہو جاتی ہے، تو اتنی ہم ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، ہم ذرا سادہ رکھتے ہیں۔ اور اس کو تو خیر سبھی یہی کرتے ہیں، رف کو رفع بولتے ہیں، نصب کو نصب بولتے ہیں، کیونکہ رف اور نصب ہم سے بولنا مشکل ہوتا ہے۔ تو رف، نصب یا رفع، نصب اور جر کیا ہوتے ہیں؟ اس کے پہلے ایک چیز تو اگر غور کریں، اور یہ بہت لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو یاد ہوتا ہے سب کو۔ پھر جب ہم نماز سنتے ہیں، پھر جب اذان سنتے ہیں تو اذان کے اندر آتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اکثر لوگ جب اقامت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں محمد پر زبر آ جاتی ہے۔ اور جب درود پڑھتے ہیں، ظاہر سب پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس میں زیر آ جاتی ہے۔ یہ اسم کی جو حالتیں ہیں یہ تبدیل ہو جاتی ہیں، اور لوگ کو سوچنا تو چاہیے، بعض اوقات خیال پیدا ہوتا بھی ہے، گرامر نہیں بھی آتی ہوتی کہ یہ تبدیلی کیوں ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ اعرابی حالت تبدیل ہو رہی ہے، اور اعرابی حالت پہلی کیس میں رفع ہے۔ عام طور پہ جو واحد ہوتے ہیں اس کے اوپر جب پیش ہوگی تو وہ رفع ہوگی، جب زبر ہوگی آخری حرف کے اوپر تو وہ نصب ہوگی، اور جب جر ہوگی تو وہ زیر ہوگی۔ اب یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے ہم بعد میں دیکھیں گے، کیا ہے یا ان کی ریزن کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اس کو بنیادی طور پر اگر آپ ریلیٹ کریں کسی اور لینگویج سے تو اس کو کہیں گے یہ ڈکلینشن ہو رہی ہے۔ ڈکلینشن جو ہے اس کو ہم نحو بھی کہہ سکتے ہیں، نحو میں تو اسم اور فعل دونوں کے اندر چینجز آ جاتے ہیں، ڈکلینشن میں بیسیکلی ناؤن کی فارم چینج ہوتی ہے، وہ ناؤن ہو، پرو ناؤن ہو، ایڈجیکٹو ہو، اور یہ کچھ زبانوں میں ہوتی ہے، انگریزی میں مثلا نہیں ہوتی، اردو میں بھی نہیں ہوتی، ترکی میں بھی نہیں ہوتی، مگر جرمن میں ہوتی ہے، گریک میں ہوتی ہے، فن لینڈ کی زبان میں ہوتی ہے، اس میں تو خیر بہت زیادہ ڈکلینشن ہوتی ہے۔ ایون جرمنی کے لینگویج کے اندر اتنی زیادہ ڈکلینشن ہے کہ بہت کمپلیکیٹڈ، اس میں تو یہ تین فارمز ہیں جس کو آپ سمجھ لیں ایک دفعہ تو پھر تقریباً سمجھ آ جاتی ہے۔ جرمن لینگویج کے اندر تو بے شمار طرح سے ڈکلینشن ہے۔ تو اب یہ ڈکلینشن سے اسم کی فارم، اس کی جو کیس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، اعرابی حالت چینج ہوتی ہے۔ انگریزی میں کیا ہوتا ہے، انگریزی میں ایک سینٹنس سٹرکچر ہے جو فالو کرنا پڑتا ہے، اگر آپ سینٹنس سٹرکچر فالو نہیں کرتے تو آپ انگریزی صحیح نہیں استعمال کر سکتے۔ سینٹنس سٹرکچر کیا ہے، پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر ورب ہوگا، پھر آبجیکٹ ہوگا۔ ہی بیٹس دا بوائے، تو پہلے ہی آئے گا، پھر بیٹس آئے گا، پھر وہ آئے گا، یہ سٹرکچر فالو کرنا پڑے گا ایکٹیو وائس کے اندر۔ آپ پیسو وائس کر دیں گے تو پھر وائس ہی چینج ہو گیا، وہ فرق بات ہے۔ اور اگر فرض کرنے کو بیچ میں انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے تو وہ پھر آبجیکٹ سے پہلے آتا ہے انڈائریکٹ آبجیکٹ، یہ انگریزی کا سینٹنس سٹرکچر ہے۔ تو مثلا زید گیو دا بوائے a book، اب اس میں زید سبجیکٹ ہے، ورب گیو آ گیا، دا بوائے انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے، کیونکہ اس کو کتاب دی جا رہی ہے انگریزی کے لحاظ سے، اور جو چیز دی جا رہی ہے وہ بک ہے، وہ آبجیکٹ ہے۔
تو یہ ایک سینٹنس اسٹرکچر ہے، زید گیو دا بوائے اے بک. اس کا مطلب سب کو سمجھ آ جائے گا کہ زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. اگر ہم اس کی چینج کر دیں، دا بوائے گیو زید اے بک، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے کہ زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے نے زید کو ایک کتاب دی. آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بوائے کا لفظ پہلے بول دیں ایکٹیو وائس کے اندر اور مطلب یہ رکھیں کہ زید نے کتاب دی. اور اگر ہم مزید اس کو چینج کریں، ہم کر دیں ا بک گیو زید دا بوائے، تو اب تو اس کو کچھ سینس ہی نہیں بنے گی نا. یعنی جب آپ نے سینٹنس اسٹرکچر کو چھیڑا تو مطلب تبدیل ہو جائے گا یا بالکل ہی اللاجیکل ہو جائے گا. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ اردو میں ہم کہیں گے زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. ہم نے کہا لڑکے کو زید نے ایک کتاب دی، وہی بات ہے. سینٹنس میں اسم آگے پیچھے ہو گئے، بات وہی ہے. ہم نے کہا ایک کتاب دی زید نے لڑکے کو، تب بھی وہی بات ہے. تو اردو میں ہمارے پاس یہ سہولت ہے کہ ہم جو سینٹنس اسٹرکچر کے اندر جو آرڈر ہے پارٹس آف اسپیچ کا، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ جو دینا والا ہے اس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، جس کو دی جا رہی ہے اس وقت کو لگا ہوا ہے. تو ہر جگہ یہی ہو رہا ہے. تو اس نے اور کو نے ہمیں الاؤ کر دیا کہ ہم فاعل مفعول کو آگے پیچھے کر دیں، تب بھی ہمیں بات صحیح سمجھ آ جائے. اور جب ہم اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں تو شاید نارمل ٹیکسٹ کے اندر تو وہ اتنا اچھا نہ لگے، مگر مثال کے طور پر ایک کتاب دی زید نے لڑکے کو، یہ کسی شعر میں اگر آ رہا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے اس کے وزن میں بیٹھ جائے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے. تو آپ کے پاس ایک سہولت آ گئی کہ آپ زبان کے اندر الفاظ کو آگے پیچھے کر کے خوبصورتی کریٹ کر سکتے ہیں، اور مطلب تبدیل نہیں ہو رہا، مطلب وہی سمجھ آ رہا ہے. ہمارے ہاں یہ نے اور کو سے کیا جاتا ہے، جرمن میں، عربی میں یہ ڈکلینشن سے کیا جاتا ہے. ڈکلینشن کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے اعطى زید الولد کتابا، اس کا مطلب ہے زید نے لڑکے کو ایک کتاب دی. آپ اگر یہ کہیں اعطى الولد زید کتابا، تو یہ گرامیٹیکلی اس کا مطلب آپ نکالیں گے. ویسے ٹیکسچولی شاید اس کو لوگ ایسے کہیں یا نہ کہیں، یہ ممکن ہے کہ یہ عربوں کے سٹائل میں نہ ہو، مگر اگر کوئی ترجمہ کرنے لگے گا تو ترجمہ وہ ٹھیک کر لے گا. یا آتا کتابن زید الولد کریں گے، اس کا بھی ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ حالانکہ اب آپ نے آگے پیچھے کر دیا، سینٹنس اسٹرکچر تو چینج کر دیا. اس کے اندر ڈکلینشن کی وجہ سے ہوا. ڈکلینشن کیا ہے کہ جو کتاب دینے والا ہے وہ رفع میں ہے. تو زید جو ہے یہ رفع میں ہے، زیدن، تو وہ یہاں پر بھی رفع میں ہے، یہاں پر بھی رفع میں ہے، یہاں پر بھی رفع میں ہے. اس کی وجہ سے کتاب زید نے ہی دی. تو اردو میں جو یہ نے کام کر رہا ہے، یہاں پر یہ آخر میں آنے والی اعرابی حالت کر رہی ہے، دو پیش جو ہے. اور کتاب اور ولد یہ دونوں نصب میں ہے، کیونکہ عربی میں انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ آبجیکٹ کی بجائے دونوں کو کہہ دیتے ہیں مفعول. ایک کو کہہ دیتے ہیں مفعول، دوسرے کو کہتے ہیں مفعول ثانی. تو جو چیز دی وہ بھی مفعول ہے، جس کو دی وہ بھی مفعول ہے. تو یہ دونوں نصب میں ہے، تو یہاں بھی نصب میں ہے، یہاں پہ بھی نصب میں ہے. اب ان میں سے کون سی چیز کس کو دی گئی وہ پھر ہم کانٹیکٹ سے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ لڑکے کو کتاب دی گئی ہوگی نا، کتاب کو تو لڑکا نہیں دیا گیا ہوگا، تو یہ ویسے انڈرسٹوڈ ہو جاتا ہے. تو یہ الفاظ آگے پیچھے کرنے کے باوجود مطلب وہی رہتا ہے. یہ جو حالت ہوتی ہے کہ یہاں زیدن ہے، زیدن یا زیدین نہیں ہے، اور یہاں کتابن ہے، کتابن یا کتابین نہیں ہے، اس سے ڈٹرمن کر لینا کہ یہ آپ کا جملے میں کس مفہوم میں آ رہا ہے، کس حالت میں آ رہا ہے. فائلی حالت ہے، مفعولی حالت ہے، اضافی حالت ہے، یا کیس. جرمن میں اگر گئے تو ایکوزیٹو کیس ہوتا ہے، نامینیٹو کیس ہوتا ہے، گینیٹو کیس ہوتا ہے، ایک ڈیٹو کیس ہوتا ہے. ہر زبان کے اندر ایک اپنی انہوں نے ڈفرنٹ طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. بٹ یہ جو اعرابی حالت ہے یا اعراب ہے یا کیس ہے یا ڈکلینشن ہے، اس سے آپ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں. اس کے بغیر آپ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ کو یہ نہیں آتا. تو ابھی ہم صرف آج کی کلاس میں صرف اس کو ڈسکس یہ کریں گے کہ یہ حالتیں کیا ہیں. رفع، نصب، جر، تین حالتیں ہیں. اس کا اگر ایک چھوٹا چارٹ لیں جو یاد کرنے میں آسان ہے تو وہ ہے مسلمن رفع، مسلمن نصب، مسلمن جر. تو آج فوکس صرف یہ ہے کہ یاد رکھنا ہے. پلورل میں مسلمونہ رفع ہوتی ہے، مسلمینہ جو ہے یہ نصب اور جر دونوں میں مسلمین آتی ہے. یہاں تو مسلمن اور مسلمین ہو گیا، یہاں مسلمینہ ہی آتی ہے. یہ کوئی 85% الفاظ ہیں جو اس طرح سے کام کرتے ہیں. مؤنث میں وہی والا پیٹرن فالو ہوتا ہے، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. تو اس کے اندر اگر آپ اس کو یاد کر لیا تو یہ خود بخود یاد ہو گیا.
اور اس کی جو پلورل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مسلماتن، اور نصب اور جر ہوگی مسلماتن، جیسے یہاں مسلمین ہے، یہاں مسلماتن آ گیا۔ یہ بھی یاد کرنی تھوڑی سی آسان ہے کہ اس میں تے کے اوپر دو پیش ہے، اور اس میں جر والی ہی آ گئی ہے، دو اس کے اندر زیر آ گئی ہے، مگر نصب بھی مسلماتن ہی ہے۔ تو اگر فرض صرف رٹا ہوا ہے تو مسلمون مسلمان مسلمن، مسلمون مسلمین مسلمات مسلمات، اس کو ذرا رٹ لینا چاہیے۔ لیکن اب ڈیٹیل چارٹ بھی اس کا ایک دیکھ لیتے ہیں کہ تسنیہ کے اندر یہ جو رفع آتی ہے وہ آتی ہے مسلمانی، اور جو نصب اور جار آتی ہے وہ آتی ہے مسلمین، جیسے والدین ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مؤنث کی تسنیہ ہے وہ مسلمتانی اور مسلمتینی ہوتی ہے۔ عربی کے 80-85% الفاظ کے اندر جو اسم ہے یہ تینوں حالتیں اس کی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلا محمد محمدن محمدن ہم نے ڈسکس کر لیا، شیئن شیئن شیئن، اس میں اگر آپ غور کریں گے تو نصب جہاں پہ آ رہی ہے وہاں پہ ایک الف لگا دی گئی، کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے رکنا ہے تو اس کو تو آپ پڑھیں گے شیء، اس کو بھی پڑھیں گے شیء، اس کو پڑھتے ہیں شیء آ، تو وہ آ پڑھنے کے لیے آسانی کے لیے الف لکھ دی جاتی ہے۔ تو مسلمون اگر ہوتا تو یہ ہوتا مسلم، یہ ہوتا مسلمہ، یہ بھی مسلم ہوتا جہاں پہ اگر آپ وقف کرتے۔ ہاں جہاں پہ گولتے آتی ہے وہاں پہ الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جنتن جنتن جنتین، کیونکہ گولتے ہے میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو جنہ 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 ہوگی اگر آپ آخر میں یہاں رک رہے ہیں۔ اگر لمبی والی تے ہوگی اس میں الف لگانی پڑے گی، یہ صرف گولتے کا رول ہے۔ تو بنت، بنتا اور بنت۔ پھر اگر آخر میں پہلے ہی حمزہ آ رہا ہے، کیونکہ حمزہ اور الف ایک ہی بات ہوتی ہے، تو اس میں پھر اضافی الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جب رکیں گے تو سماؤن ہو جائے گا سما، سمان ہو جائے گا سما آ، اور سما ان پھر سما ہی رہے گا۔ سو ان ہو جائے گا سو، سو ان ہو جائے گا سو آ، اور سو ان سو ہی رہے گا۔ تو یہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، اس میں الف کچھ جگہوں پہ لگائی جاتی ہے، یا اکثر اسماء میں لگائی جاتی ہے، اس کی یہ وجہ تھی۔